الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسلام حیا اور پاکدامنی کی تعلیم دیتا ہے اور کفر یہ بے حیائی کا عالم بردار ہے۔ اسلام کے اندر حیا ایک نعمت ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور کفر کے اندر حیا ایک بیماری ہے۔ وہ کہتے بھی ہیں شائنس از اے سکنس، وہ اس کو ایک بیماری سمجھتے ہیں، اور اسلام کے ہاں یہ ایک بہت عظیم صفت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہوگا حیا کا علم بردار ہوگا، اور اس کے اندر غیرت کا ایک مادہ ہوگا۔ کافر کے اندر یا کفر کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ جو لفظ ہے غیرت، اس کا انگلش میں کیا لفظ ہے بتائیے؟ آپ کو پوری انگلش میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جو لفظ غیرت کے پورے مفہوم کو ایک لفظ میں واضح کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ رمضان سے پہلے ہماری حیا سیریز چل رہی تھی، اس کے چند بیان ہو چکے تھے۔ آخری بیان ہوا تھا بد نظری کے نقصانات۔ پھر رمضان آ گیا، پھر اور چیزیں شروع ہو گئیں۔ اب وہی سیریز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، اور سیریز سے حیا سیریز ہی ہے۔ آج بد نظری سے بچنے کے طریقے، اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی۔ آج سالکین طریقت یہ پوچھتے ہیں، کسی کے دل میں خیال آ جائے موت کا، قبر کا، قیامت کا، پھر نوجوان علاج پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں کہ ہماری نگاہوں کی پاکیزگی ہمیں مل جائے۔ تو بدنظری کے نقصانات پچھلی دفعہ تھے، آج بدنظری کا علاج، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ علاج سے پہلے بدنظری کے بارے میں چند باتیں نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے اور بزرگان دین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور جو اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع دے رہی ہے اس عورت کے اوپر، دونوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ جو نامحرم کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو خود موقع دے رہی ہے کہ مجھے دیکھا جائے اس کے اوپر بھی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کا دوسرا نام لعنت ہے۔ جو دیکھے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم، اور جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا، عورت کے پیچھے نہ جانا۔ کیا مطلب؟ شیر اور اژدہا اگر پلٹ کے آ گیا تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹ کے آ گئی تو ایمان اور حیا چلی جائے گی۔ تو حیا کی حفاظت یہ ایمان والے کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا آنکھوں سے، نگاہوں سے، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بہت توجہ سے سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی قابل ہے، اور آگے لوگوں کو بتانے اور پہنچانے کی اس کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جوانی میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ جوان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو احتیاط زیادہ کی جاتی ہے۔ لیکن جب بال سفید ہو جائیں،
بڑھاپا آ جائے، اس وقت بوڑھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ تو بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو کوئی ریلیکسیشن دے دی جائے۔ تو سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ وہ فرماتے ہیں اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں تنہائی میں جمع ہوں تو ایک دوسرے کا قصد کریں گی۔ دو بوسیدہ ہڈیوں سے مراد ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت۔ اگر نامحرم ہوں اور بوڑھے ہوں، انہیں بھی تنہائی ملے تو یہ بھی گناہوں کی طرف جائیں گے۔ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، اگر میں وہ کھول کے بیان کر دوں تو آپ لوگ تو یہاں آئیں گے بھی نہ اور بیان بھی نہ سنیں کہ پتہ نہیں کس بے حیا کا بیان ہے۔ اگر میں حالات بیان کر دوں جو کچھ ہمارے سامنے یہاں دائیں بائیں ہو رہا ہے، میں پورا بیان بھی نہیں کر سکتا، نہ کرنے ہیں نہ اس کا کوئی فائدہ۔ یہاں ایک بات بتاتا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ ایک دن میں شالمی میں مسجد مہاجرین مسجد دکان کے قریب، وہاں سے واپس آ رہا تھا دکان، شالمی میں مسجد سے واپس آ رہا تھا نماز پڑھ کے، تو ایک صاحب مسجد سے نکلے میرے ساتھ ساتھ ہوئے، تو راستے میں کہنے لگے کہ جی ایک رشتہ ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر آیا اور ہاں ہو گئی، نکاح نہ ہوا، اور نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کے والدین میں سے کوئی اور لڑکے کے والدین میں سے کوئی، اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ لڑکے کا باپ تھا کہ لڑکے کی ماں، آپس میں زنا میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اب بتائیے، بچیوں کی منگنی تو ہوئی ہے، نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جب بھی دو بوسیدہ ہڈیاں خلوت میں قریب ہوں گی، ایک دوسرے کی طرف رغبت کریں گی۔ ہمیں اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پہلے سے ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ نوعمر لڑکے کی طرف رغبت سے نظر جما کر دیکھ رہا ہے تو یقین کر لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مشائخ میں سے تھے، کہنے لگے کہ میں اپنے وقت کے بڑے بڑے 30 مشائخ سے ملا ہوں اور ہر ایک نے مجھے نصیحت کی کہ نوعمر لڑکوں کے ساتھ تنہائی اختیار مت کرنا۔ آج تو ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں نا کہ بھئی غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر آتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے اور اس قسم کی باتیں۔ اب ذرا سنیے ہمارے بزرگوں کی کیا بات تھی۔ ابن ظاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مرد کو دیکھ کر تمہاری شہوت بھڑکتی ہے تو اس کو دیکھنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی مرد کو دیکھے یہ تو کہیں حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن فرمایا اگر کسی مرد کو دیکھنے سے بھی تمہاری شہوت بھڑکے تو تمہارے لیے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ عورت کی بات تو کوئی کہیں اور کی ہے، لیکن یہ زمانے کی باتیں ہیں جب حیا عام ہوا کرتی تھی، اب تو سکڑتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید پر پھاڑ کھانے والا شیر درندہ اگر جھپٹے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا نوعمر لڑکوں کی تنہائی میں قریب ہونے سے ڈرتا ہوں، جس سے زیادہ خراب معاملہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری کرنا قوت حافظہ کے لیے زہر ہے۔ آج کتنے طلباء ہیں جو پوچھتے کہ حفاظت کا کوئی اس کا حافظے کے لیے، قوت حافظے کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ قوت حافظے کے لیے بہترین عمل گناہوں کو چھوڑ دینا اور نگاہوں کی حفاظت ہے۔ قوت حافظے کے لیے بہترین عمل گناہوں کو چھوڑ دینا اور نگاہوں کی حفاظت ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کی نظر اس کے قابو میں نہیں، پھر اس کا دل اس کے قابو میں نہیں،
اور جس کا دل اس کے قابو میں نہیں پھر اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یہ دو جو سوراخ ہیں فتنے یہیں سے ابلتے ہیں سارے. ان دو سوراخوں کو بند کرنے کی اور رکھنے کی ضرورت ہے نامحرم کے سامنے. ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ، موبائل اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور فحاشی کا ایک سیلاب ہے جو امڑتا چلا آ رہا ہے. جوان العمر عورتیں بن ٹھن کے باہر نکلتی ہیں اور کوئی نوجوان یہ چاہے بھی نگاہوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ. نوجوان تو کیا بوڑھوں کے لیے بھی مشکل ہو چکا. تاہم پھر بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہیں آج بھی خوف خدا ہے. غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور علاج چاہتے ہیں. تو نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں چند علاج یہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہیں جو آج کے زمانے میں نگاہوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور علاج چاہتے ہیں. یہ ایسا علاج نہیں ہے کہ اس کے لیے بازار سے پیناڈول لا کے کھا لو. یہ ایسا علاج نہیں ہے اس کے لیے کسی چیز کی دوائی ہو کہ بھئی فلاں دوائی صبح دوپہر شام لے لو ٹھیک ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے روحانی اور اس کا علاج بھی پھر اسی مرض کے مطابق ہے. قرآن مجید میں جو سب سے پہلا اس کا علاج بتایا گیا وہ تمام علاجوں سے بڑا اور بہترین اور سب سے اعلیٰ اور ارفع علاج ہے. وہ کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرے محبوب مومنین مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں جب سامنے نامحرم ہو. اور اگلی آیت میں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. میرے محبوب مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے جب نامحرم مرد سامنے ہو تو نگاہوں کو جھکا لیا کریں. یہ ایک بہترین علاج ہے. پہلا معاملہ ہی یہاں سے حل ہو جائے. بد نظری کا سب سے بہترین علاج اور سب سے سستا علاج وہ یہی ہے کہ انسان نگاہوں کو جھکائے. گلی بازار میں چلتے ہوئے نگاہوں کو جھکانے کی عادت بنائے. پیدل چل رہا ہو تو نیچے دیکھے، سواری پہ چل رہا ہو تو اس انداز سے نگاہوں کو اٹھائے کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو، احتیاط سے چلتا رہے لیکن نگاہ جو ہے وہ نامحرم کے اوپر نہ پڑے. ہاں اگر کبھی نظر خطا کرے، غلطی ہو جائے تو استغفار کرے، پھر ارادہ کرے کہ اب مجھے نہیں دیکھنا. اپنی عادت کو پختہ کرنے کی کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ زندگی کا حصہ بن جائے. اگر دفتری کام کاج میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں کسی عورت سے بات چیت کرنی پڑ بھی جائے، پوری کوشش کرے کہ اس کے چہرے کو نہ دیکھے. اپنی جو چیز بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، کوئی معاملہ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر توجہ رکھے، اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھے. اور سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ جب نامحرم سے بات ہو، کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو، تو اس انداز سے بات کرے جیسے دو لوگ ناراض ہوتے ہیں نا آپس میں، تو ایک دوری ہوتی ہے، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوری بھی ہوتی ہے، ایک اجنبیت ہوتی ہے ذہن کے اندر اور لہجے کے اندر، اپنائیت نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر نامحرموں سے ناراض ہیں. لڑائی ہماری کسی سے نہیں ہے، ہم ان سے ناراض اس لیے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس جملے کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. جب ذہن میں یہ ہوگا کہ میں جب اس چہرے کو نہیں دیکھوں گا مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا. اس کے لیے انسان مستقل محنت کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ نعمت مل جاتی ہے. یہ قرآنی علاج ہے. قرآنی علاج ایک اور بھی ہے. وہ کون سا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو. اسلام تو پسند کی شادی کا حکم دیتا ہے. کبھی قرآن نے حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہی نہ ہو. لوگ پوچھتے ہیں کہ جب پسند کی شادی کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی قرآن کے اندر ہے پسند کی شادی کرو، جسے ہمارے ہاں ارینج میرج کہا جاتا ہے. باوقار طریقے سے، حیا کے طریقے سے پسند کی جاتی ہے لڑکی، پھر شادی کی جاتی ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جو بالکل پسند نہیں اسی سے شادی کرو.
اس کو کہا جاتا ہے پسند کی شادی شرعی نقطہ نگاہ سے. ہمارے ہاں پسند کی شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہو یا اور معاملات ہوں اس کو کہہ دیتے ہیں. تو وہ پسند کی شادی نہیں ہے, وہ تو مرضی کی شادی ہوئی, اپنی مرضی کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر. تو بہرحال بالغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو نکاح کا کرنا یہ نگاہوں کی حفاظت کا ایک بہترین علاج ہے. دیکھیں ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ کہے جی مجھے بھوک لگی ہے کیا کروں, اور کوئی اس کو علاج کے طور پر یہ بتائے ایسا کرو 2 رکعت نفل پڑھ لو. تو یہ تو کوئی پاگل آدمی تو بتا سکتا ہے, عقل مند آدمی یہ نہیں بتا سکتا. بھوک کا علاج کیا ہے کہ اس کو 2 روٹی دو, وہ 2 روٹی کھائے اور اللہ سے مانگے یا اللہ میری بھوک میں خیر ڈال دے, اس کو اتار دے, ختم کر دے. بھوکے آدمی کو کتنی نفلیں پڑھا لیں گے, وہ آئے گا جی اب ایسا کرو 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو, اب پھر واپس آئے جی ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی, اچھا اب جاؤ 100 دفعہ درود شریف پڑھو, وہ پھر واپس آئے ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی, اچھا جی ایسا کرو 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لو. تو کیا اس سے نا بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. بالکل اسی طرح بالغ ہونے کے بعد انسان کے اندر ایک اور خواہش فطرتاً پیدا ہوتی ہے, اور اس کا حل وقت کے اوپر اچھی بچی کے ساتھ, اچھی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. یہ اس کا حل ہے. باقی چیزیں تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں, اصل حل یہی ہے. تو نگاہ کو, نظر کو پاکیزہ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان شادی کر لے, اور جب شادی ہو جائے, جن کی شادی ہو چکی ہے, اب یہ اپنی بیوی کو خوب محبت کی نظر سے دیکھیں. یہ اپنی بیوی کے اوپر محبت کی نگاہ اتنی ڈالیں کہ غیر کے اوپر محبت کی نظر ڈالنے کی خواہش ہی نہ رہے, توجہ ہی نہ رہے. اور یہ وہ نظر ہے جو اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, کنز الاعمال کی روایت ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی میں آگے لکھا ہوا, خاوند اگر اپنی بیوی کو محبت سے ہاتھ میں پکڑ لے, اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے, تو دونوں کے گناہ انگلیوں سے نکل جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے, اب یہ جہنم کے انگارے ہاتھ میں جمع کر رہا ہے, اب یہ گناہ اپنے سر لے رہا ہے اور قیامت کے دن کی تکلیفیں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. بالکل اسی طرح کوئی اپنی بیوی کو محبت سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لے, ہاتھ پکڑے, تو رحمت کا ذریعہ بنے گا. تو دونوں چیزوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا. تو حلال کو جی بھر کے دیکھے تاکہ حرام کی طرف میلان ہی نہ ہو. تیسرا علاج بدنظری سے بچنے کا قرآن مجید سے جو ملا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا, پھر شیطان کی طرف سے کوئی خیال, کوئی وسوسہ آتا ہے ان کو, تو فوری طور پر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی گناہ کا وسوسہ آئے, دل میں خیال آئے نامحرم کو دیکھنے کا, تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اللہ کے ذکر میں لگ جائے. یہ ذکر کا نور آہستہ آہستہ یہ دل کا سرور بن جائے گا, اور جب ذکر کا نور دل کا سرور بن جائے پھر نامحرم کو دیکھنے کی لذت انسان کو نہیں مل سکتی. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا اتنا ذکر کرے کہ اس کو دل میں ذکر کا سرور ایک دفعہ مل تو جائے. ہم اتنا ذکر ہی نہیں کرتے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے نا, پھر وہ غیر محرم کی طرف توجہ نہیں کرتا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ ذکر کرنا پڑے گا. ایک اور علاج, چوتھا علاج قرآن مجید میں سے, الم یعلم بان اللہ یرا. بڑا زبردست علاج ہے. کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو جب بھی انسان کا نفس نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو فوراً ہی سوچے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. فوراً ہی سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھئی
میں جس کو دیکھ رہا ہوں اس کا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، تو فوری طور پر نگاہوں کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جھجک ہوتی ہے کہ بھئی اس کا غیرت مند بھائی اور غیرت مند باپ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے جھجکنا ہے، رکنا ہے، تو میں اپنے آپ کو روکوں گا۔ تو بالکل اسی طرح یہ سوچے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ خیال کرے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس طرف اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اس بات کے اوپر، میرا کیا بنے گا؟ میری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو یہ بھی ایک علاج ہے۔ پانچواں علاج، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ضرور پھر اپنے مطلب کو پا لیتے ہیں، اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں، آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کی خاطر نفس کے خلاف کرنا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے کی خاطر خواہشات نفس کے خلاف کرنا یہ مجاہدہ، اور مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا دل ارادہ کرے، نفس ارادہ کرے، تو ہم اپنی قوت ارادی کو، دل پاور کو کام میں لائیں اور ذہن میں یہ سوچیں کہ اگر آج میں نے اس کو دیکھا تو میں محبوب حقیقی کے مشاہدے سے محروم ہو جاؤں گا، اور مجھے اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، نگاہوں کو بچانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ اور یہ مجاہدہ چند لمحوں کا ہے، اور مشاہدہ پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ہمت ہارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمت کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، 2 4 10 20 سال گزر گئے نہیں حل ہو رہا، تو کیا ہمت ہار دیں؟ نا 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 نا، ہمت ہارنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمت کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہم ہمت کریں اور فکر کرتے رہیں، لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مطلوبہ عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن کی عزتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی، سعادتوں کا ہار قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ چھٹا علاج قرآن مجید سے۔ آج کافی سارے علاج بتائے جائیں گے، تو بھئی کسی کو کوئی دوا فٹ کرے گی، کسی کو کوئی دوا، کوئی نہ کوئی تو اثر کرے گی نا۔ بلکہ آج کل کے بعض ڈاکٹر ایسے ہیں، کسی بھی دوائی کے لیے چلے جاؤ علاج کے لیے، وہ 10 15 دوائیاں ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی تو لگ ہی جائے گی نا۔ تو ان میں سے تو بعض کس نیت سے لکھتے ہیں، کس نیت سے لکھتے ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ تو صرف اس نیت سے بتائی جا رہی ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت مل جائے اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار مل جائے، ذلت اور رسوائی سے ہم بچ سکیں۔ جو ان علاج پر عمل کرے گا اور فکر کرے گا اسی کا فائدہ ہے۔ چھٹا علاج بہت غور طلب، بہت جذباتیت سے اور حساسیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقدار تک پہنچاؤ، امانتوں کا حق ادا کرو۔ ہماری یہ دونوں آنکھیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ اب اس آیت سے ہم کیا بدنظری کا علاج نکالیں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو خائن کو دوبارہ وہ نعمت نہیں دی جاتی۔ آپ کسی کو 2 لاکھ روپے امانت کے رکھوائیں کہ جی مجھے عمرے پہ جانا ہے، میں 6 مہینے بعد لے لوں گا، اور 6 مہینے بعد آپ اس کے پاس جائیں بھی میری امانت واپس دو، وہ تو میں نے ضائع کر دی، استعمال کر لی، نہیں دے سکتا، اب نہیں ہے۔ آئندہ آپ کو 10 لاکھ روپے امانت رکھوانے کے، اس شخص کو رکھوائیں گے وہ تو پہلے 2 لاکھ ضائع کر چکا ہے، کبھی بھی نہیں رکھوائیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اگر خدا نخواستہ ہم نے حرام کو دیکھا تو پھر یہ نعمتوں کی قدردانی نہ ہوئی،
اور امانت میں خیانت ہوئی، اس کے بدلے خدا نہ کرے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیں۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا، اے بھائی یا اللہ آپ نے آج مجھے اندھا کھڑا کر دیا، میں تو بڑا 6x6 تھی میری نظریں، میں تو بڑی ٹھیک نظر تھی میری، آج آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا؟ تو فرمایا جائے گا ہاں قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تم نے دنیا میں میرے احکامات کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہمیں دوبارہ نہ مل سکیں۔ ذرا صرف 3 دن کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بغیر آ کے زندگی گزارنے کا تصور تو کریں، پریکٹیکل کسی دن کر کے دیکھیں۔ چلیں جی 3 دن چھوڑیں، 2 دن کر لیں، چلیں جی 1 دن کے لیے کر لیں، 24 گھنٹے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور یہ کریں جی آج 24 گھنٹے میں نے ایسے گزارنے ہیں کہ جیسے میری آنکھیں نہیں ہیں، پھر دیکھیں کیا قدر آتی ہے آنکھوں کی۔ میرا اپنا گمان ہے کہ 3 گھنٹے بھی شاید ہم نہ گزار سکیں، 24 گھنٹے بھی بڑی بات ہے۔ اور اگر قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا گیا وہاں کیا بنے گا؟ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور اسی کے اندر ایک اور بھی بات ہے، قیامت کے دن اگر اندھے کھڑے کر دیے گئے، خدا نخواستہ اگر ہم قیامت کے دن اندھے کھڑی کر دیے گئے نامحرموں کو دیکھتے رہنے کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے دیدار سے محرومی ہوگی۔ ہونے والوں کو ہو جائے گا، جن کو ملنا ہوگا ملے گا، لیکن جو اندھے کھڑے ہوں گے محروم رہ جائیں گے۔ اور دیکھیں ہم سب اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ اپنی ان آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم نہیں کر سکے۔ خدا نخواستہ قیامت کے دن اندھے کھڑے کر دیے گئے تو وہ چہرہ جسے والضحیٰ فرمایا، وہ زلف جنہیں واللیل فرمایا، اس چہرے کو قیامت کے دن بھی نہ دیکھ سکے۔ دنیا میں تو اس لیے نہ دیکھ سکے کہ پیدا اس زمانے میں ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، اور قیامت کے دن اگر اس لیے نہ دیکھ سکے کہ اندھے کھڑے کر دیے جائیں گے تو اس دوہری محرومی کا پھر کیا علاج ہے؟ پھر حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ تو انسان اگر اس مضمون کو بھی سامنے رکھے نا تو نگاہوں کی حفاظت کا ایک اچھا علاج ہے۔ 7واں علاج قرآن مجید سے، أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ ایمان لے آئے کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ اگر نفس کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کی طرف بڑھے اور کہے کہ ہاں دیکھو، تو فوری طور پر اس آیت کا خیال ہم ذہن میں لے کر آئیں، کیا ابھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں؟ الحمدللہ میں ایمان والے ہیں، کہہ دیجیے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس کا خیال بار بار لانے سے بھی انسان کے لیے آسانی ہوگی کہ ہر نظر پر انسان یہ بات سوچتا رہے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اپنا ڈر عطا فرما دیں گے، پھر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، سچی توبہ کرنا نصیب ہو جائے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کے 7 طریقے جو قرآن مجید سے بتائے گئے، اب آگے حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں، ان کو بھی غور کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے۔ انسان تو انسان، نبی علیہ السلام نے جانوروں کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی منع کیا ہے، جانوروں کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو حدیث پر غور کرنے سے 2 باتیں بہت اہم معلوم ہوتی ہیں علاج کے طور پر۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہ اس کی بیوی کے پاس بھی ہے۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ حلال طریقے سے اپنی ضرورت انسان پوری کر لے تو حرام کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے۔
نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ ایک اور علاج بھی ایک صحابی کو دیا. ایک نوجوان آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت عطا فرما دیجیے. نوجوان ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دے دیجیے. غور کیجیے ان کے اندر کتنی اس بات کی طلب ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں. یہ اپنی کیفیت بتانے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے نا. بتایا انہوں نے. نبی علیہ السلام نے ڈرایا نہیں, مارا نہیں, غصہ نہیں کیا, نکالا نہیں, نرمی اور محبت سے بات کو بڑے نفسیاتی انداز سے خوبصورت انداز سے سمجھایا. ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ میں کہا نہیں میں تو یہ نہیں چاہتا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا ہو؟ نہیں میں نہیں چاہتا. کیا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام ہو؟ کہا نہیں میں نہیں چاہتا. پوچھا کیا چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہو؟ کہا نہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا. فرمایا کہ جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں, بیوی, بہن یا بیٹی تو ہوگی نا. جس طرح تم نہیں چاہتے کہ تمہاری محرم عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے, اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے. یہ آپ نے ذہن سازی کی بات کو سمجھایا. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھا. ان کے سر کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا کی یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کے دل کو پاک فرما دے اور اسے عزت و عصمت والا بنا دے. نبی علیہ السلام کی توجہ, آپ کا ہاتھ رکھنا اور آپ کی دعائیں, ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ پھر اس گناہ کی طرف ان کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی. تو یہاں سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے بتا دیا اگر کبھی خیال آئے اس چیز کا تو یہ سوچے کہ جس طرح میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو, اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے. یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دل کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور بدنظری کا جو اندر ٹیمپٹیشن ہے داعیہ یہ کمزور ہوگا, کم ہوگا اور دل کو سکون ملے گا. مزید اس کے علاوہ اور کیا کرے جو اس حدیث سے ملا کہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہو, ان کو اپنے دل کی کیفیت بھی بتائے, توجہات بھی لے, دعائیں بھی لے اور ان سے علاج بھی پوچھے, تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جائے گی. یہ مشائخ کرام کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. ان کی توجہات سے دل کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں, نفسانیت کی پستیوں سے انسان نکل کر روحانیت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. ان کی صحبت دوا ہوتی ہے اور نظر شفا ہوتی ہے. پھر اللہ والوں کی خدمت میں جانا تو وہ بھی ہمارے لیے مفید. مشائخ نے بھی بہت سارے علاج بتائے ہیں نگاہوں کی حفاظت کے. ان کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو طرح کی کیٹیگری بنتی ہے. ایک کیٹیگری ہے خیال کو بدلنا اور دوسرا ہے اپنے نفس کو سزا دینا. یہ دو چیزیں ہیں. خیال بدلنے سے متعلق یہ ہے کہ جب بھی انسان کا نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو سالک کو چاہیے کہ اپنے دھیان کو غیر محرم کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف جما لے اور ذہن میں بتکلف ارادتاً جان بوجھ کر کوئی اور خیال لے کر آئے تاکہ پہلے والا خیال ختم ہو جائے. یہ خیال کے خیال سے جنگ کروا کے اپنے آپ کو ایزی کرا لینا ہے. اب اس میں نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں, اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت تھانوی رحمۃ کی بات تو بہت ہی عجیب ہے. بہرحال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی جو بات ہے وہ بڑی حکمت والی ہے اور بہت گہری بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیز اے دوست جان لو کہ جب کوئی غیر محرم سامنے سے گزرے تو شیطان یہ تقاضا کرتا ہے تو اس کو دیکھ. شیطان یہ تقاضا کرتا ہے دیکھ اس کو. تو فرماتے ہیں کہ تم اپنے شیطان سے نفس سے مذاکرہ کرو, اس سے کہو کہ میں کیوں دیکھوں, اگر وہ بدصورت ہے تو گناہ بے لذت مجھے ملے گا, گناہ تو ملے گا نا, مزہ بھی کوئی نہ آیا, اور اگر وہ خوبصورت ہے تو مجھے گناہ بھی ملے گا. اور ساتھ بات یہ ہے کہ
اگر کچھ لذت آئی بھی تو دل میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ میں اس کو حاصل کروں. اب ہر عورت تو حاصل ہو نہیں سکتی، تو اگر وہ خوبصورت ہوئی، دیکھا، لذت ملی اور طلب ہوئی اس کو حاصل کرنے کی، اب ہر عورت چونکہ حاصل نہیں ہو سکتی تو نتیجتاً حسرت ہوگی، دل پریشانی میں جائے گا، غمگین ہوگا. تو دل کو غمگین کر کے اپنے سکون کو تباہ کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ جب اپنے نفس سے اس طرح کا مذاکرہ کرو گے، مناظرہ کرو گے شیطان سے، تو مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ دل کا اطمینان خراب کر دینا، ختم کر دینا یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. بیوقوف تو کر سکتا ہے، عقل مند نہیں کر سکتا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا خوبصورت علاج تجویز فرمایا، فرماتے تھے جب کسی حسین کی طرف طبیعت مائل ہو تو فوراً اس کا علاج یہ کرے. فرمایا کہ کسی ایسے شخص کا تصور باندھ لو کہ جس کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، سر سے گنجا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اور ناک بہ رہی ہے، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور دانت جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، ہونٹ بڑے بھدے سے ہیں. جب اس کا یہ تصور کرے گا تو انشاءاللہ وہ حسین کا خیال فوراً نکل جائے گا. کبھی کر کے دیکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب کسی کی طرف دیکھنے کا خیال پیدا ہو تو اپنا علاج کرے نا. کس چیز کا علاج کرے؟ فرمایا کسی ایسے شخص کا تصور باندھو جس کا رنگ کالا ہو، چیچک کے داغ ہو، سر سے گنجا ہو، آنکھیں نہ ہو، اندھا بھی ہو، ناک بہ رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں، ہونٹ بھدے ہوں، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں. ایسی صورت کا جو تصور کرو گے تو وہ حسین صورت دماغ سے نکل جائے گی اور انسان گناہ سے بچ جائے گا. کبھی کبھی یہ بھی تصور کرے کہ جب یہ حسین مرے گا اور قبر میں جائے گا، اس کا یہ نازک بدن گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی سب ختم ہو جائیں گی اور بدبو پیدا ہو جائے گی، میں اس کو دیکھ کے کیوں اپنے رب کو ناراض کروں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی حسین و جمیل کی طرف دیکھنے کا ارادہ پیدا ہو تو چاہیے کہ فوراً یہ تصور کرے کہ میرے شیخ اگر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں تو میرا کیا بنے. شیخ اگر میرے اس عمل کو دیکھے، انہیں پتہ لگ جائے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میرا کیا بنے گا، کیا عزت میری وہاں رہے گی. یہ سمجھانے کے لیے بتایا. اور پھر یہ سوچے کہ میرے شیخ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے، میں تو اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤں گا. تو یہ علاج ہے، اس طریقے سے انسان فکر کرے. ایک اور علاج بھی ہے، اس کا نام ہے مراقبہ موت. کہ انسان کسی وقت بھی آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچے کہ میری روح نکالنے کے لیے فرشتے آ گئے اور میری روح نکال لی. اب میرے گھر والے رونا شروع کر دیا، اب وہ نہلانے والے آئے، مجھے نہلانا شروع کیا، پھر کفن پہنایا گیا، پھر نماز جنازہ ہوئی، پھر میری قبر میں مجھے اتار دیا گیا، پھر سارے چلے گئے، میں ان کے جانے کی آہٹ کو سن رہا ہوں. اور اس کے بعد قبر میں تھوڑی دیر بعد منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، میں صحیح جواب دے دیتا ہوں، پھر میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں اور میں اس میں مزے کر رہا ہوتا ہوں. پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور کرے، پھر انعامات کا تصور اور جنت میں جانے کا تصور کرے. کبھی یہ سائڈ چلائے اور کبھی کیسٹ کو ذرا چینج کر دے، سائڈ چینج کر دے. کیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور فرشتوں نے جو ہے نا بڑی تکلیف سے میری روح کو کھینچا ہے اور میں تڑپ رہا ہوں اور میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، کسی کو آواز نہیں آ رہی. اس کے بعد انہوں نے نماز جنازہ بھی ہوئی، سارے کام ہوئے، مجھے قبر میں اتار کے چلے گئے، میں نے ان کے جانے کی آواز بھی سنی. اب منکر نکیر آئے ہیں تو سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا. اور اب جو میں نے نماز قضا کی تھی، گنجا سانپ مسلط کر دیا گیا جو مجھے ڈس رہا ہے. وہ جو نامحرم کو دیکھتا تھا اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے. تو مختلف تکلیفوں کو تصور کرے اور قبر کے بھیج دیے جانے کا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر سے جوڑ دی گئیں، مل گئیں، ان باتوں کو تصور کرے. پھر قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تصور کرے اور پھر جہنم کی آگ میں جلنے کا تصور کرے. اس طرح انسان مراقبہ موت کرتا رہا کرے. اور جب یہ مراقبہ کر کے جب فارغ ہونا تو یہ سوچے کہ ابھی تو میرے پاس وقت ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. کیونکہ دو میں سے کوئی ایک حال تو پیش آنا ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک بات تو پیش آنی ہے.
تو انسان خیال کرے کہ الحمدللہ ابھی میرے پاس وقت ہے، زندگی ہے، میں توبہ طائب ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں تو میرے لیے آسانی والی بات ہو جائے گی کہ شکر ہے کہ ابھی موت نہیں آئی، میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے سوچ لیا۔ تو مراقبہ موت یہ بھی صرف بدنظری ہی نہیں، ہر گناہ سے بچنے کا ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ یہ تو خیال کے ذریعے اپنا علاج کرنا ہے، لیکن ایک علاج ہے نفس کو سزا دینے، کس سے مراد ایک علاج ہے نفس کو سزا دینا، کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ایک سزا مقرر کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی دوبارہ اگر ہو تو پھر میں نے یہ کام نفس کو سزا دینے کے لیے کرنا ہے۔ اب وہ چاہے بدنظری ہو یا کوئی اور گناہ ہو، کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے یہ بھی بڑا بہترین علاج ہے۔ ہم فی الحال چونکہ بدنظری ٹاپک ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، لیکن یہ والا علاج ہر گناہ سے بچنے کے لیے، کوئی بھی گناہ ہو، جیسے فجر کی نماز نہیں اٹھا جاتا یا کوئی بھی بات۔ حضرت تھانوی رحمہ نے لکھا ہے کہ نفس کو سزا دینے سے بھی انسان کا معاملہ حل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر بدنظری ہو گئی، اب ہر نظر کے اوپر 20 رکعت نفل اپنے اوپر ہی ڈال دے کہ اگر میں نے غیر محرم کو دیکھا اب میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا۔ 20 رکعت نفل میں ہوں گے 40 سجدے۔ جب یہ اپنے نفس کو سزا دے گا اور 40 سجدے ایک غلطی کے اوپر کرے گا تو نفس بھی چلا اٹھے گا، اس کو دوبارہ خود نہیں کرنے دے گا، اور شیطان بھی پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ تو گناہ کو اپنے معافی کا ذریعہ بنا رہا ہے، یہ تو گناہ کے ذریعے جب اس طرف آتا ہے تو اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو وہ بھی پیچھے ہٹے گا۔ تو ان سے کوئی بھی گناہ ہو ہم کوشش کریں کہ اپنے نفس کو سزا دیں۔ ہم اپنے نفس کو کوئی بھی سزا دے دیں، یہ قبر اور قیامت کے دن کی سزاؤں سے بہت تھوڑی ہے۔ تو اس بڑی سزا سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہم اپنے آپ کو دینا شروع کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مفید ہوگا اور کچھ کے لیے یہ ہوگا جن کو بھوکا رہنا مشکل ہے نا، وہ کیا کریں، بھئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، آج جناب میں نے 3 دن کے لیے روزے رکھنے ہیں، وہ 3 روزوں کی نیت کر لے یا 1 دن 2 دن کے روزے کی نیت کر لے، تو جب بھوکا ہوگا تو خود طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا نفس پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ کیا کریں کہ جی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو جناب میں اتنے پیسے جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ پیسے اتنے ہوں جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہو۔ دیکھو امیر آدمی ہے اور اس کو 2-4 ہزار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ اپنے لیے یہ علاج جو ہے نا تجویز نہ کرے، وہ روزے رکھے یا نفلیں پڑھے۔ ایک غریب آدمی ہے وہ نفلوں والا کام نہ کرے، وہ نفلیں پڑھ لے گا، وہ کہ جی میری سیلری ہے 40,000 یا 30,000، میں نے تو 3,000 روپے دینے ہیں، وہ 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اپنے علاج کرنا ہے نا تو اپنی طبیعت کے مطابق دوائی لے لے۔ ایک آدمی کے لیے روزے رکھنا مشکل ہے، وہ روزوں کو تجویز کرے تاکہ اس کے لیے کام آسان ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے جب نفس کے اندر بدنظری کا اور ان باتوں کا داعیہ پیدا ہو، خواہش پیدا ہو، تو کیا کرے کہ اپنی پیٹھ کے اوپر نہ کمر کے اوپر اپنے ہی کپڑے کا کسی چیز کا کوڑا بنا کے مارے، اور یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو قیامت کے دن فرشتے کوڑے ماریں گے، پھر میرا کیا بنے گا، تو علاج آسان ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ اس طرح کا ایک واقعہ کتابوں میں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا ایک علاقہ تھا، وہاں ہندوؤں نے حملہ کیا اور افراتفری پھیل گئی، بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ تو وہاں ایک نواب صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ جب ہجوم میں سب چیزیں منتشر ہو گئیں تو وہ کہیں چھپتی چھپاتی ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ اندر گئی تو دیکھا کہ وہ گھر نہیں مدرسہ ہے، اور ایک نوجوان طالب علم تھا اور کوئی بھی نہیں تھا پورے مدرسے میں، وہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ ابھی اندر گئی، اس نے اس کو دیکھ کے گھبرا کے کہا تم باہر نکلو، باہر نکلو، تم کیوں آ گئی؟ کہا باہر تو ہر طرف
عزت کے بھی دشمن ہیں, جان کے بھی دشمن ہیں. میں ابھی نہیں جا سکتی, میں نے رات یہیں گزارنا, جب صبح ہوگی پھر جاؤں گی, میں نہیں جا سکتی. وہ بھی خاموش ہو گیا, مجبور تھا. سمجھ میں تو اس کو بھی آ رہی تھی کہ باہر کے حالات کیا ہیں. اب جناب ان دونوں نے ایک کمرے میں رات گزاری. ایک دین کا طالب علم تھا اور یہ ایک بچی ماحول سے تنگ گھبرا کر جو باہر فسادات ہو رہے تھے اس سے بچ بچا کے کسی طرح یہاں آ گئی. اب رات گزرتی چلی جا رہی ہے. اس بچی نے دیکھا کہ یہ جو طالب علم ہے اس نے رات میں کئی مرتبہ چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا اور واپس کر لیا. پھر تھوڑی دیر بعد چراغ جلتے چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا پھر واپس کر لیتا. اس نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے, اب فجر ہونے والی ہے تم جاؤ. اس نے کہا میں تو نہیں جاتی, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے اس کا وجہ نہیں بتاؤ گے کیا ہے. تم تھوڑی دیر بعد یہ ہاتھ کیوں رکھتے تھے چراغ کے اوپر؟ تو اس نے محسوس کیا کہ یہ ضد کر بیٹھی ہے اور اگر اتنے میں کوئی آ گیا تو میری تو عزت چلی جائے گی, اور کوئی کہے گا کہ جی آپ نے اپنے پاس ایک عورت کو بچی کو رکھا ہوا, یہ کیسے؟ تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا بھائی بات یہ میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ رات کو کئی دفعہ شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا کہ دیکھ موقع اچھا ہے, ہر طرف فسادات ہے, تیرے اوپر تو بات بھی کبھی نہیں آ سکتی, تیرا تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے, اتنا گولڈن چانس ہے, اس کو اویل کرو. تو جیسے یہ خیال آتا تھا تو میں چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کے دیکھتا تھا کیا میرے جسم میں اتنی قوت ہے کہ میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکوں, اور جب میں برداشت نہیں کر پاتا تھا تو ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا. پھر یہ سوچتا تھا کہ ارے تو دنیا کے اس چراغ کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا, تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اپنی حفاظت کر لے, رکا رہے. تو اس طرح میں ساری رات گناہ سے بچا رہا. اس بچی نے بات سنی اور چلی گئی. امیر باپ کی, نواب کی بیٹی تھی, گھر گئی. اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آتے تھے. اس نے گھر جا کے کہا کہ مجھے تو اسی غریب مدرسے کے نوجوان سے شادی کرنی ہے. ماں باپ نے بڑا سمجھایا, بہت کچھ کہا. اس نے کہا نہیں, کچھ ہو جائے مجھے اسی سے شادی کرنی. اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ ماں باپ نے پھر اسی نوجوان سے رابطہ کیا اور اپنی بیٹی کی شادی اسی نوجوان سے کی. یہ نوجوان اگر چاہتا تو حرام کے ذریعے جس چیز کو حاصل کر سکتا تھا, لیکن اس نے اس چیز کو حرام کے ذریعے حاصل نہ کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا, معافی مانگتا رہا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے وہی چیز اس کو حلال طریقے پر عطا فرما دی اور ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی. اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرتا تو ایک دفعہ کی بات تھی, اللہ رب العزت نے اس کے تقوی کی وجہ سے, خوف خدا کی وجہ سے وہی چیز اس کو حلال طریقے کے لیے مستقل عطا فرما. نگاہوں کی حفاظت کے لیے اور بھی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے جو بہت بڑی احتیاط ہے کہ بدنظری کے مواقع سے ہی بچے. ہر اس موقع سے بچے جہاں بدنظری ممکن ہے, اس کی کوشش کرے. شادی بیاہ ہو تو مکس گیدرنگ میں نہ جائیں, بچائیں اپنے آپ کو. کسی جگہ جانے کے دو راستے ہوں اور ایک راستے پہ زیادہ پاکیزگی ہو, دوسرے کی نسبت تو زیادہ پاکیزہ راستے کو اختیار کرے. میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہے, کراچی میں مہران ریڈیو صدر میں دکان ہے, اب تو خیر وہاں چچا بیٹھتے ہیں. تو جب ہم لوگ کراچی جاتے تھے عید پہ, بقرعید پہ, کسی موقع پہ, تو دکان بھی کبھی جانا ہوتا تو گاڑی میں دادا آگے بیٹھتے اور چچا وغیرہ یا والد صاحب یا کوئی گاڑی چلا رہے ہوتے تو ہم پیچھے بیٹھے ہوتے. تو آنا جانا ہوتا کئی دفعہ. پھر آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ مجھے کچھ راستوں کا بھی معلوم ہوا, کچھ گاڑی چلانا بھی شروع کی تو خود جانا شروع کیا. تو دو راستے سے دکان پہنچنے کے, صدر پہ بندر روڈ پہ پہنچنے کے بعد دو راستے تھے قریب جا کے. تو ایک راستہ قریب کا تھا, ایک تھوڑا دور کا. یہ لوگ دور سے جاتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ بھئی یہ آسان ہے تو آپ ادھر سے کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابا جی کہتے ہیں کہ اس راستے کے اوپر یہ اتنے سارے سینما اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے کہ یہاں جو کہ تصویریں لگی ہوتی ہیں, اس لیے وہ منع کرتے ہیں اس راستے سے نہ جاؤ, گھوم کے دوسرے راستے سے آ جاؤ, لمبے راستے سے آ جاؤ, اس راستے سے مت جاؤ جہاں یہ سینما کی تصویریں لگی ہوتی. یہ تقریباً
99 میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ 30 سال پرانی تقریباً بات ہوگی۔ تو انسان راستہ ہی وہ اختیار کرے جہاں حفاظت زیادہ ہو، آسانی زیادہ ہو۔ اسی طرح ریل گاڑی پہ، ہوائی جہاز پہ اور مختلف جگہ سفر کرتے ہوئے بھی کوشش کرے کہ نگاہوں کی حفاظت رہے۔ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلائے اور نگاہوں کو اتنا نہ اٹھائے کہ دوسروں کی گاڑیوں کے اندر دیکھے۔ ہاں، گاڑی کو دیکھنا، سگنلز کو دیکھنا، اپنے آپ کو دوسروں کو حادثے سے بچانا، یہ سب ضروری ہے، لیکن دوسروں کی گاڑیوں کے اندر جھانکنا یہ تو ڈرائیور کا کام نہیں ہوتا۔ پھر اپنے گھر داخل ہوتے ہوئے کھنکارنا، آواز دینا، اطلاع کرنا، یہ بھی غیرت مند اور حیادار مردوں کا شیوا ہوتا ہے کہ اچانک داخل نہیں ہوتے، اطلاع دے کے، بیل دے کے، پردہ کروا کے داخل ہوتے ہیں۔ پھر اپنے گھروں میں دروازے الگ الگ رکھنا، یہ مردوں کے لیے داخل ہونے کا دروازہ، یہ عورتوں کے لیے داخل ہونے کا دروازہ، جہاں تک ممکن ہو ان تمام احتیاط پر عمل کرنا۔ اور سفر کرتے ہوئے، جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، اپنے ساتھ کوئی کتاب رکھ لے، کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ ارد گرد کے ماحول سے ذرا کٹ کے مصروف رہے اور گناہوں سے بچا رہے، مراقبہ کر لے، نیند آ جائے، سو جائے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے بچنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیوں نہیں بچتے، کہ یہ عورتیں کیوں نہیں پردہ کرتی، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ تفریحی مقامات پہ جانا ہو تو کم جائیں، اور اس وقت جائیں جس وقت دن اور وقت کا تعین ایسا ہو کہ رش کم سے کم ہو۔ زیادہ ہجوم میں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح راستہ چلتے ہوئے جو سائیڈ میں بورڈ آتے ہیں ان سے بھی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، نگاہوں کی انسان حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نگاہوں کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھیں، اس کے لباس کا، اوڑھنے کا، پہننے کا، باقی چیزوں کا خیال رکھیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ العزیز بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ جب گھر میں بیوی محبت دے گی، پیار دے گی، وقت دے گی، تو باہر کی زندگی گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اور جب گھر میں دونوں بیوی میں کھٹپٹ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور یہ گھر سے بیوی سے لڑ کے گیا ہوا، اپنے دفتر میں پہنچا ہوا یہ مرد جب پریشان موڈ میں، پریشان حال میں وہاں بیٹھا ہوگا، اور دفتر میں کوئی اس کی کلیگ لڑکی اس کے قریب آ کے مسکراتے ہوئے کہے سر آپ کا کیا حال ہے، نرمی بھی ہو، تو پھر یہ لفظ اس کی زندگی میں زہر گھول دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے کو خوش و خرم رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے، یہ پارٹیوں میں جانے کے لیے بنتی سنورتی ہیں، بازاروں میں شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے بنتی سنورتی ہیں، لیکن اپنے خاوند کے لیے بننا سنورنا یہ آج کے زمانے میں بہت ساری جگہ پر ہماری عورتوں نے بھی چھوڑ دیا، اور ہمارے بڑوں نے بھی بچیوں کو یہ بات سمجھانا چھوڑ دی، تقریباً بہت تھوڑے لوگ ہیں اب، ورنہ پہلے لڑکی کے ماں باپ لڑکی کو سمجھاتے تھے کہ تم نے اپنے خاوند کے لیے بننا اور سنورنا ہے۔ عورت خود سوچے کہ کتنی دفعہ میں نے میک اپ کیا، بناؤ سنگھار کیا، کتنی دفعہ اپنے شوہر کے لیے کیا، کتنی دفعہ دوسروں کے لیے کیا۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے گھروں میں محبتیں آئیں گی۔ آج کا نوجوان اگر بیوی کو اتنے شوق سے دیکھے جتنے شوق سے ٹی وی دیکھتا ہے تو گھر کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نامحرم سے بے طمع کرے، اپنی طمع، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے کہ مجھے اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے، مجھے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ خیال کرے کہ میری غیر محرم پر پڑنے والی ہر نظر مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سے مجھے محروم کر رہی ہے، اس کا خیال کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور علاج، حور کی خوبیوں کا تصور کرے، حور کی، کہ اللہ رب العزت نے نگاہوں کی حفاظت کے اوپر حور دینے کے وعدے کیے ہیں، جنت میں ملیں گی تو یہاں ہمیں حفاظت کرنی ہوگی۔ حور مقصورات فی الخیام، جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے اور جن نے ان کو ہاتھ پہلے نہیں لگایا ہوگا، ولہم فیہا ازواج مطہرہ،
اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں پہ، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ انسان حور کی صفات کا تصور کرے، نگاہوں کی حفاظت پہ مجھے یہ ملنی ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اب یہ الگ نیا علاج، دیدار الہی سے محرومی کا تصور کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ بعض لوگوں کو ایک مرتبہ سال میں، بعض لوگوں کو ہر مہینے، بعض لوگوں کو ہر جمعے، بعض لوگوں کو دن میں 2 مرتبہ، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ مستقل اجازت ہوگی جب چاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ ان میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا شخص ہوگا جو نابینا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا غیر محرم کو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ تم نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، میرے غیر کو محبت سے نہیں دیکھا، تم مجھے جب چاہو دیکھ لو۔ تو علماء نے لکھا کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، ہر نظر کے بدلے اسے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جزا من جنس العمل، ہر عمل کی جزا اس کے عمل کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جو دنیا میں نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ ایک اور علاج، اپنی ماں بیٹی کا تصور کرے۔ اگر غیر محرم کی طرف دیکھنا کا دل کرے نا تو انسان فوری طور پر اپنی سگی ماں اور اپنی بیٹی، اپنی بہن کا تصور کرے۔ یہ ایسے مقدس اور پاکیزہ رشتے ہیں، ان کا خیال آ جانے سے بھی، لانے سے بھی انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل، یہ باحیا اور باکردار لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ پھر اس عمل سے ذرا کم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی آنکھوں میں جہنم کی سلائیوں کو پھیرنے کا تصور کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سرما لگاتے ہیں اور بہت سے نہیں لگاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو سرمے کی سلائی کو لگانے میں ذرا خوف محسوس کرتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو جو سرمے کی سلائی کو جو سرمے کی سلائی سے ڈرتے ہوں، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہنم کے اندر گرم کر کے لوہے کے انگارہ اور سیسا وغیرہ یہ ہماری آنکھوں میں ڈالا جائے، آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے، یا لوہے کے نیزوں کو گرم آگ میں ڈال کر جہنم میں پھر وہ آنکھوں میں پھیرا جائے۔ ان چیزوں کا تصور کرنے سے بھی آسانی ہو جائے گی کہ وقتی لذت کی خاطر میں کیا لے رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں اور کتنی بڑی سزا اپنے اوپر ڈال رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک علاج اور بھی ہے کہ وہ رسوائی کا تصور کرے۔ رسوائی کا تصور سے کیا مراد ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہوں کی عادت، بد نظری کی عادت بڑی پختہ ہو چکی ہے، جان ہی نہیں چھوٹتی، بڑے علاج کر لیتے ہیں اور اس تمام علاج کے باوجود بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، فائدہ نہیں ہو پاتا۔ وہ پھر اللہ رب العزت کی اس بات کو مشاہدے میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت ابتدا میں تو پردہ فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، نرمی کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر انسان اگر سیدھا نہیں ہوتا نا اور گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت سزا دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، سزائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، تکلیفیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی یہ توبہ کر لے بچ جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہ کرے اور لڑائی ہی لے لے تو پھر اللہ رب العزت ایسا تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو اس کو چاہیے کہ سوچے کہ میں اتنے عرصے سے بدنظری کر رہا ہوں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ اس معاملے کو بدل دیا جائے اور مجھے کوئی تگنی کا ناچ نچا دیا جائے۔ اسی طرح انسان یہ بھی غور کرے، اپنے نفس سے مناظرہ کرے۔ جب انسان کا نفس چاہے نا کہ میں نامحرم کو دیکھوں تو اپنے آپ سے یہ ڈائلاگ کرے کہ بھائی لوگوں میں تم اللہ کے دوست ہو اور تنہائیوں میں شیطان کے دوست ہو۔ لوگوں کے سامنے تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ اور تنہائیوں میں تم کالی بلا ہو۔ لوگوں کے سامنے تم صوفی صافی ہو اور
तन्हाइयों के अंदर तुम बुरे हो, तेरे ज़ाहिर पर सुन्नत सजी हुई है और तेरे अंदर शहवत भरी हुई है, ये दो रंगी जो है ये तेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, शायद ये तेरी मोहलत का आखिरी दिन हो और कल कब्र में जाना हो। तो इंसान इस तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। एक और इलाज है मुराकबा माइयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माइयत का मुराकबा करे कि जब इंसान का नफ्स बदनज़री से बाज ना आ रहा हो तो इंसान ये सोचे वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। इंसान को चाहिए कि गौर करे कि भाई मैं कहीं भी हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब भी हम गैर महरम को देख रहे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बुर्दबारी होती है, हिल्म होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो बंदे को पकड़ नहीं रहे होते, माफ़ कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, जब भी पकड़ आ गई तो फिर इसके लिए मामला ख़राब हो जाएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बाद नौजवान ये चाहते हैं, उनको एक मुगालता लगता है, वो कहते हैं कि ऐसा इलाज बताएं कि नफ्स के अंदर से तकाज़ा ही ख़त्म हो जाए, हम इतने नेक हो जाएं, इतना हमारा मामला ठीक हो जाए कि हमारे अंदर ये बात ही ना रहे कि हम किसी को देख सकें, कोई ख्वाहिश ही पैदा ना हो। कोई ऐसा गुरु बताएं, कोई ऐसा इलाज बताएं कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कोई इलाज नहीं, ये शैतानी वसवसा है, ऐसा कोई इलाज नहीं हो सकता। देखें, अगर नफ्स के अंदर बदनज़री की ख्वाहिश ही ना रहे, उससे बचना फिर कौन सा बहादुरी है। एक आदमी नाबीना हो और वो बड़ा सीना चौड़ा करके कहे जी मैं किसी नामहरम को नहीं देखता, मुझे कोई इनाम दो, कौन देगा उसे इनाम। मज़ा तो तब है कि जवानी भी हो, सेहत भी हो और अंदर नफ्स का तकाजा भी हो, फिर इंसान जो है अपने आप को नामहरम को देखने से बचाए, निगाहों की हिफाजत करे, फिर इसका मामला कुछ और होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसान के अंदर से तकाजा ख़त्म हो जाए। ये इंसान है, फरिश्ता नहीं, वो फरिश्तों की बात हुआ करती है। और अब बिल्कुल आखिरी बात, उसके बाद अब बात को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। एक जुमला याद रख लीजिए, जिसकी तन्हाई पाकीज़ा, जिसकी तन्हाई पाकीज़ा उसकी कब्र की तन्हाई इंशाअल्लाह जन्नत का बाग होगी। दुनिया में जिसकी तन्हाई पाकीज़ा होगी, कब्र में उसकी तन्हाई जन्नत का बाग होगी। और दुनिया में जिसकी तन्हाई गुनाहों के साथ आलूदा होगी, कब्र में उसकी तन्हाई ये फिर जहन्नम की आग के साथ भरपूर होगी। जज़ा मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी वैसी भरनी, ये पक्का और सच्चा मामला है, सच्चा मामला है। आज हमारी जो तन्हाई है ना, ये हमारे इख्तियार में है। इस इख्तियारी तन्हाई को हम चाहें तो गुनाहों में गुजार लें और इस इख्तियारी तन्हाई को हम चाहें तो पाकीज़ा और पाकदामनी के साथ गुजार लें। हमारा इख्तियार है, लेकिन कल जब मौत आ जाएगी, कब्र में डाल दिया जाएगा, तन्हाई वो भी होगी, लेकिन उसमें हमारा इख्तियार नहीं होगा। वो तन्हाई कैसी होगी? उस तन्हाई का सारा दारो मदार हमारी दुनिया की तन्हाई के ऊपर होगा। जिसकी तन्हाई पाकीज़ा उसकी कब्र की तन्हाई जन्नत का बाग होगी, और जिसकी तन्हाई गुनाहों से भरपूर होगी उसकी तो कब्र की तन्हाई जो गैर इख्तियारी है और क़यामत की सुबह तक रहेगी, वो फिर जहन्नम की आग का एक नमूना होगी। अगर कोई अपना इलाज करना चाहता है निगाहों की हिफाजत का, तो आज के बयान में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खैर का ज़रिया बन सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हया और पाकदामनी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बेहयाई से महफूज फरमाए, हमारी तन्हाइयों को पाकीज़ा फरमाए, हमारी मजालिस को पाकीज़ा फरमाए, हमारी रातों को पाकीज़ा फरमाए, हमारी बातों को पाकीज़ा फरमाए, हमारी सोच को पाकीज़ा फरमाए। हम अल्लाह से पाकीज़गी मांगें
حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اسباب دے دیتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہ سکتا ہے. جو شخص پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ رکھتے ہیں. گویا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے پاکیزہ رہنا مشکل ہے، اس حدیث کے حساب سے تو پھر وہ پاکیزہ رہنا چاہتا ہی نہیں جو مشکل ہے. جو چاہے اور عزم مصمم کر لے، ارادہ پکا کر لے، ہمت کر لے، اور جو علاج ہے ان کے اوپر لگ جائے، لگا رہے 100 بار ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، 100 بار علاج کرے تو زندگی بھر کا معاملہ ہے. تو نا امیدی کی بات نہیں ہے، ہم نے فکر اور کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات اور یاد آ گئی بات مکمل کرتے ہوئے. آج کل تو خیر ایسے غیرت کے واقعات کم ملتے ہیں، پہلے بہت ملتے تھے. آج یہ چیز بے حیائی، بے پردگی، میوزک، حرام غذا، مکس گیدرنگ، ان چیزوں کی وجہ سے اور اس جیسی چیزوں کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے. خاوند کی غیرت کا. دو میاں بیوی تھے، تو بیوی نے عدالت کے اندر اپنے ہی شوہر کے خلاف کیس دائر کر دیا کہ اس نے 500 دینار میرے حق مہر کے دینے مجھے دے نہیں رہا. عدالت نے خاوند کو بلایا کہ بھئی یہ آپ کے اوپر مقدمہ ہے. میں نے کہا میں نے تو کوئی 500 دینار نہیں دینا، یہ دعویٰ غلط ہے. عدالت نے بیوی کو کہا، اس نے کہا میرے پاس گواہ موجود، گواہ لے آؤ. اب جناب گواہ بھی لائے گئے. اب عدالت میں لوگ بھی موجود ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں، یہ میاں بیوی بھی ہیں. بیوی نے 500 دینار کا دعویٰ کیا ہوا ہے، خاوند کہتا ہے میں نے نہیں دینے. اب 2 گواہ بلائے گئے جنہوں نے گواہی دینی تھی عدالت کو کہ ہاں واقعی خاوند نے دینے ہیں یا نہیں دینے. یہ گواہی دینی تھی انہوں نے جو بھی دینی تھی. اب جج نے دونوں گواہوں کو کیس بتایا تو ایک گواہ نے کہا کہ بھئی گواہی تو میں اس وقت دوں گا، پہلے میں دیکھ تو لوں کہ یہ وہی عورت اس کی بیوی ہے بھی کہ نہیں. وہ تو پردے میں مکمل برقعے میں کوئی عورت ہے، چہرہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. تو گواہی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو حق بات ہے بیان کروں گا، لیکن پہلے دیکھ تو لوں کہ ہے وہ بھی کہ نہیں، وہ ہے بھی کہ نہیں. بات اس کی بڑی ٹھیک تھی اور عدالت نے اب یہی کہنا تھا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، عورت کی ویریفیکیشن بھی ضروری. لیکن ابھی اس نے اتنی بات کی تھی، وہ خاوند کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قاضی صاحب کو کہ قاضی صاحب میری بیوی کا چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ کھولا جائے، میں 500 دینار دینے کے لیے تیار ہوں. میری بیوی کا چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ کھولا جائے، میں 500 دینار کی رقم ویسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ مانگ رہی ہے، آپ یہ لیجئے، اس کو دلوا دیجئے، دے دیجئے. جیسے خاوند نے یہ بات کہی، بیوی کھڑی ہو کے کہنے لگی قاضی صاحب میں نے بھی اپنے 500 دینار اس کو معاف کیے. جب یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں نے بھی اس کو معاف کیا. اب قاضی حیران تھا کہ ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. فیصلہ تو میں نے دینا تھا، یہ تو خود ہی سارے فیصلے ہو گئے. اور اس کے بعد ان کو تو رخصت کیا اور اپنے ایک ساتھی کو بلا کے کہا کہ اس کیس کی پوری تحریر کو لکھو اور اس کا عنوان لگاؤ خاوند کی غیرت. اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی یہ غیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.